وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 24 حصہ دوم 25 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم دنیا کو حقیقت سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہیں مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، صرف زن سے کام لیتے ہیں. سامعین کرام، سورہ الجاثیہ آیت نمبر 24. وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. یہ محض گمان کی بنا یہ باتیں کرتے ہیں. سامعین کرام، ہمارا حال بیان ہو رہا ہے. ہم لوگ دوبارہ جی اٹھنے پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور اس کا ثبوت ہمارے وہ اعمال ہیں، وہ ہمارا طرز عمل ہے، وہ ہماری روش ہے جو ہم نے اپنائی ہوئی ہے. یہ بات تو طے ہے. اچھا، گزشتہ سبق میں بات کر رہا تھا کہ علم نہ ہو تو پھر آپ کا خیال ہوتا ہے. تو اس کا دیکھیں مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. دیکھیں دنیا میں بھی دنیا کی چیزوں کے متعلق جو بھی رویے ہیں، یہ نہیں. دیکھیں ایک خاتون ہے جس نے کبھی بریانی نہیں بنائی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور اس کو آپ فرمائش کر دیں کہ تم بریانی بنا لو، تو اس کو تو پتہ نہیں ہے، تو وہ تو صاف کہہ دے گی کہ میں تو نہیں بنا سکتی، میں نے تو کبھی نہیں بنائی، مجھے علم نہیں ہے کہ اس کی ریسیپی کیا ہے. یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. ظاہر ہے کہ اب ایسی ہی کچھ صورتحال ہے. دنیا میں ہمارے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ ہم اپنے علم اور یقین کی بنیاد پر کرتے ہیں دنیا کے. کیونکہ دنیا کے دیکھیں اس میں ایک مزے کی بات ہے نا سمجھنے کے لیے. دنیا میں جو بھی ہے وہ اس کا تعلق تو ظاہر سے ہے، اور ظاہر کے بارے میں ہم جانتے ہیں،
اور وہ معلوم بھی ہو جاتا ہے بغیر کسی کی بتائے، مطلب کوئی خاص وہ نہیں ہے، تو وہ معلوم بھی ہو جاتا ہے اکثر و بیشتر۔ تو لیکن اب جو آخرت کا علم ہے یا مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی ہے، اس میں تو عقل کام نہیں کرتی۔ اس کے لیے تو آپ کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی ضرورت ہوگی کہ اس کو آپ سنیں، پہلی بات، اور سنانے والے کو بھی دیکھیں کون سنا رہا ہے، کیا سنا رہا ہے، اور پھر اس پر سوچیں آپ۔ پھر ایک علم آپ کا پیدا، یعنی آپ کو علم ہو جائے گا، اور ایک صاحب یقین شخص کی صحبت میں بیٹھیں تو آپ کو وہ یقین بھی حاصل ہو جائے گا جو کہ درکار ہے۔ دیکھیں، ایک عام بات ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی عام جو روش ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں علم بھی نہیں ہے اور ہم معلوم کرنا بھی نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے ظاہر کا، کہ ظاہر ہی سب کچھ ہے۔ تو جب آپ یہ دیکھیں، یہ ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے، جب آپ کو یہ دھوکہ لگ جائے، دھوکہ لگ گیا اور آپ کو یقین آ گیا، اب آپ کا عمل اپنے یقین کے مطابق ہوگا۔ اور یہ بات تو میں اللہ کی عطا سے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انسان بغیر یقین کے کوئی کام بھی نہیں کرتا، نہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دوبارہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں، ظاہر کا دھوکہ لگ گیا، آپ کو ایک دھوکہ لگ گیا کہ یہی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، اور پھر آپ کو کچھ علامات بظاہر ایسی لگی کہ بھئی یہ تو بڑی مزیدار چیزیں ہیں، یہ کرارے نوٹ ہیں، یہ خوبصورت لڑکی ہے یا لڑکا ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، پھر یہ مکان ہے، یہ گاڑی ہے، یہ بچے ہیں، یہ اولاد ہے، مال فتنہ، یہ ساری اس کے متعلق آپ یعنی آپ کو اچھے معلوم ہوتے ہیں، زینا ظاہر سے تعلق ہے، یہ آپ کو اچھے لگنے لگتے ہیں، اس کی محبت جو ہے دل میں بیٹھ جاتی ہے، حب الشہوات، محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، آپ کا یقین آ جاتا ہے، آپ کسی جو حقیقت کے بارے میں علم رکھتا ہے اس پر آپ یقین نہیں رکھتے۔ جیسے کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے، تو انہوں نے حقیقت بات کہی کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بات تو بڑی بنیادی تھی، لیکن اس سے ان کے پرانے طرز عمل پر بہت بڑی ضرب پڑتی تھی، پرانا دین ختم ہو جاتا تھا، پرانے خیالات، پرانا گمان، ظاہر ہے کہ وہ دین تو گھڑا گھڑایا تھا نا، جو بھی تھا ان کا، جو بھی تھا وہ گھڑا ہوا تھا، ھذا حلال بھذا حرام، محرم لذکورنا، یا اس طرح کے وہ الفاظ ہیں نا۔ تو حج کے اپنے طریقے مقرر کر لیے تھے اپنے خیال کی بنا، گھر کے پچھواڑے سے داخل ہوتے تھے، گھر کے دروازے سے نہیں داخل ہوتے تھے۔ تو میں آپ کو دیکھیں دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ظاہر اچھا لگنے لگا اور اس کا دھوکہ لگ گیا، پھر آپ کو دوسری معلومات کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ جو حقیقی معلومات ہیں، جو حقیقی علم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور ہدایت جو ہے اس کی آپ ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ اور دیکھیں یہ بات جو ہے بالکل واضح ہے، قرآن جو کہ بنیادی علم ہے اس کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی۔ ہمارے نصاب تعلیم میں بھی جو نصاب بنانے والے ہیں، جو کریم ہے، جو ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جو نصاب بناتے ہیں، ان کو بھی اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ بچے کو 15-16 سال آپ تعلیم دیں تو اس میں قرآن فہمی کو ضرور شامل کریں۔ ان کو بھی ضرورت، وہ بھی دنیا کے دھوکے میں تھے۔ آپ دیکھ لیں اسلامیات ہے، اس میں
سطحی باتیں ہیں، حقیقت اس میں بھی نہیں بیان ہو رہی اسلامیات میں. چند ایک باتیں ہیں جو ظاہر ہیں، 5 بنا ہیں، عبادات ہیں اور معاملات ہیں، اور بس بات ختم ہو جاتی ہے. پھر واقعات ہیں، سیرت کے واقعات ہیں، یہ بس اسلامیات ہیں ہماری. یعنی جو اسلامیات بنانے والے ہیں ان کو بھی حقیقت کا علم نہیں ہے. وہ اسلام کے ظاہر کو آپ کو بیان کر رہے ہیں. حقیقت یہ تو نور ہے. یہاں کہیں بار یہ اسلامیات کی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ قرآن نور ہے، یا اس پہ بات نہیں کی گئی ہوگی. یہ بھی میرا یقین ہے. میں نے ساری اسلامیات کی کتابیں تو نہیں دیکھی، لیکن جتنے بھی ہم نے پڑھی ہیں اپنی اسکولنگ میں یا کالج میں، یہ بات نہیں تھی. یہ تو جب ایک نور والا ملا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ بھئی یہ تو ایک نور ہے. بہرحال تو یہ دیکھیں، ما لہم بذالک من علم انہم الا یظنون پہ یہ بات ہم کر رہے ہیں. ان کو کوئی علم نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے. ہم اپنے ایک خیال کے، دیکھیں میں آج کی بات کر رہا ہوں، میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ قرآن، یہ آیات یہ ہمارے لیے ہیں. ہمارا حال ہے یہ، یا ہمارا حال اس کے مطابق ہوگا یا اس کے خلاف ہوگا. دو ہی تو باتیں ہیں. ہمارا حال، کیونکہ یہ ہم سے بات کرتا ہے. قرآن کا موضوع انسان ہے، بنیادی طور پہ یہ انسان سے مخاطب ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو ہمارا دیکھیں، ہم ایک یہ بات میں اس پہ زور دے رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سمجھیں اس بات کو. ہم میں سے ہر شخص، عام ہو یا خاص ہو، وہ اپنے ایک خیال کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. دین کے متعلق ہمارا اپنا ایک خیال ہے. ہر شخص کا اپنا اپنا خیال ہے. ہر کسے الظن شد یار من. ہر شخص اپنے خیال کے مطابق میرا دوست بنا ہوا ہے. تو خیال ہے. دین، آج میں دیکھیں واضح بات کر رہا ہوں، جو دین کے بیان کرنے والے ہیں ان کے، وہ بھی اپنا ایک خیال ہے ان کا. میں اس کی ابھی وضاحت نہیں کرتا. تو جبھی تو دیکھیں، اصل تو جو بنیاد ہے اس میں تو اختلاف نہیں ہے. بیان تو وہ ہونا چاہیے. اصل تو بندگی رب ہے. لیکن ہم تو یہاں جھگڑوں میں پڑے ہوئے کہ علی بلا فصل پہلے خلیفہ ہیں یا ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس میں اختلاف ہے. پھر گالیاں، کوئی فرقے گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ صحابہ کرام کو، غاصب کہتے ہیں انہیں. وہ آپ کو پتہ ہے اچھی طرح. کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. یہاں تک کہ ایک جھوٹا نبی بھی پیدا ہو گیا ہے، مرزا غلام احمد. نام بھی اس نے احمد رکھ لیا اپنا. غلام احمد نہیں، وہ اپنے نفس کا غلام تھا. میں انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہوں، اس نے اپنے، اس کی کتاب میں ہے. مجھے انگریزوں نے لگایا، انگریزوں نے بڑھایا. بہرحال تو دین کے متعلق اس وقت جو اسلام ہے، کہتے ہیں ہم تو بڑے عاشق رسول ہیں. ہمارے آج کل کے جو لیڈر ہیں ان میں سے بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں مجھ سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے. نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، اور کن کی صرف مونچھیں ہیں اور داڑھی بھی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسا عشق ہے جو آپ رسول کے طریقے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال دیکھیں، میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں، انہم الا یظنون ما لہم بذالک من علم. خیر، میں بات کو تھوڑا سا اللہ کی عطا سے آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں، علم، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ جو حقیقت کا علم ہے انسان کی زندگی کا، یا تو زندگی کا وہ ہے نا، ان ہی الا حیاتنا، دنیا کی بات ہو رہی ہے نا، کہ یہی زندگی ہے، دنیا کی زندگی. اب زندگی بنائی کس نے ہے؟
ہمیں پیدا کس نے کیا ہے، ہمیں زندگی اور موت کون دے رہا ہے، یہ بھی آگے آیت میں آ جائے گا 26 میں، قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، اللہ نے ہمیں بنایا اور موت بھی وہ ہمیں دے رہا ہے۔ زندگی کا تو ایک عرصہ مختصر ہے یہ کوئی الٹا حساب کتاب تو نہیں ہے بنا کسی اس کے خالق کے۔ ہمارا ایک خالق ہے، اس نے خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ قیامت کے دن موت کو ختم کر دیا جائے گا، ایک مینڈے کی صورت میں لا کے موت کے گلے پر چھری پھیر دی جائے گی۔ موت بھی ایک مخلوق ہے جو طاری ہوتی ہے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں علم، چونکہ دیکھیں جملہ یہ ہے کہ انسان کا جو مقصد وجود ہے یا جو مقصد تخلیق ہے، اس کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اس کو آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ اب وہ تیاری کیسے ہوگی، اور حقیقی کامیابی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ تمہیں تو دنیا کے لیے تو میں نے بنایا نہیں ہے، تو تم دنیا کے پیچھے نہ پڑنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہا ہے، تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم، درہم ہلاک ہو جائے، درہم کا بندہ ہلاک ہو جائے، دینار کا بندہ ہلاکت ہے، اور ہم تو درہم و دینار کے بندے ہیں، ہم لوگ درہم و دینار کے بندے ہیں۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ما لہم بذالک من علم، ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا توجہ دیں پھر آگے بڑھیں گے۔ ہماری جو کامیابی ہے وہ دنیا کی کامیابی ہماری نہیں ہے، کامیابی اصل میں آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں بتایا قرآن میں۔ ہم تو قرآن مطلب وہ سمجھنے کے لیے تو نہیں پڑھتے، ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن روز قیامت جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ہماری نظر میں جن کو دنیا مل گئی، کم وقت میں زیادہ دنیا مل گئی، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ رات و دن کا فرق ہے ہماری سوچ میں اور جو حقیقت کی بات ہے۔ اللہ تو اچھا، بہرحال میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اب علم چونکہ دیکھیں تخلیق کا مقصد انسان کی آخرت کی کامیابی ہے، اور آخرت کی مزرعۃ الآخرہ فرمایا نا آقا نے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کٹائی کا دن جو ہے یوم الفصل، ان یوم الفصل کان میقاتا، تو وہ تو روز قیامت ہے۔ اچھا بہرحال تو ما لہم بذالک من علم، اب یہ جو خیال سے زندگی گزار رہے ہیں ان کو حقیقت کا علم نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے کہ دیکھیں یہ علم آپ کو کیسے حاصل ہوگا، کہ آپ اللہ کی بات سنیں گے اور عقل سے کام لیں گے۔ اللہ کی بات سنیں گے اللہ والے سے، دنیا والے سے نہیں۔ یہاں تو بہت دنیا والے آپ کو لگیں گے کہ اللہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کی بات نہیں کرتے، وہ اللہ کی بات کرتے ہیں، اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں ہر ایک کے۔ تو ما لہم بذالک من علم، ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب سنیں گے اللہ کی بات اور عقل سے کام لیں گے تو آپ نتیجے پر پہنچ جائیں گے، یہ علم ہے۔ دوزخ کے کنارے جب دوزخیوں کو کھڑا کیا جائے گا، یعنی
آج کے تمام مسلمانوں کو جب جہنم میں جھونکنے کے لیے اللہ تعالیٰ، یہ برائے نام مسلمان جو ہیں، ان کو جب جہنم میں جھونکا جائے گا تو ہم سب لوگ ایک افسوس کریں گے۔ سورہ ملک میں اس کا تذکرہ ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے، آج ہم یا آگ میں نہ آتے۔ اس وقت تو ہم فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اس وقت تو ہم گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، لیکن اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لیں، اب خلاصہ کلام یہ ہے، آج ہم نے بات سننی ہے اللہ کی بات قرآن میں ہے، اللہ کی بات ہمیں سنائی ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے، تو پیغمبر کی بات سنیں گے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے جو وضاحت ہمیں پیش کی ہے اور جو تفصیلات پیش کی ہیں ان کو آپ کو سننا ہوگا۔ رسول کو آپ نے نہیں نکالنا بیچ میں سے، رسول نے دین کی وضاحت کی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اب رسول کی بات جو آج اللہ والا ہمیں پہنچائے گا تو اس کے پاس جائیں گے، ایک اللہ والے کو تلاش کریں گے جس کا دل نفسانی خواہشات کی بجائے اللہ کی یاد سے آباد ہو، اس سے پوچھیں گے، اس کو کان لگا کر سنیں گے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، پھر سوچیں گے، اور پھر قرآن بھی وہ ہمیں قرآن سے بتائے گا، وہ ہمیں قرآن پڑھ کر سنائے گا۔ قرآن کے ذریعے تبلیغ ہے بھیا، قرآن کے ذریعے۔ تو اچھا، تو صاحب قرآن، آج کے زمانے میں جو بھی صاحب قرآن ہے، اللہ کے بندے موجود ہیں، آپ جائیں ان کو تلاش کریں۔ ہر کتاب کو، یعنی قرآن کو جاننے والا، علم، ظاہری علم رکھنے والا صاحب کتاب نہیں ہو سکتا۔ وہ حامل کتاب تو ہے، لیکن یعنی اس کے پاس جو حقیقی نور ہے وہ پھر اس کے پاس نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ میں علم کا، اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو میں اس کا ذریعہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ علم کے بغیر یقین نہیں آئے گا۔ دیکھیں میں بات کو تھوڑا سا خلاصے کی طرف لے جا رہا ہوں۔ علم کے بغیر یقین نہیں ہوگا۔ علم تب آپ حاصل کریں گے کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھیں گے کہ کیا حقیقت ہے۔ اگر دنیا کے دھوکے میں پڑے رہے آپ کو تو علم کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو جانیں، دنیا کی حقیقت کو دیکھیں۔ یہ تو نظر آ رہا ہے نا، جو مردے کو آپ قبر میں لٹاتے ہیں تو کیا کیا اس کے ساتھ، کوئی مکان کے کاغذات، کوئی بینک، جو مال و دولت کے انبار جو اس نے جمع کیے ہیں، جو بیوی بچے ہیں، وہ ان کے ساتھ قبر میں لٹائیں گے آپ؟ نہیں، وہ اکیلا ہے، 2 کپڑوں میں آپ اس کو دفنا دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں لے گیا اپنے ساتھ، جو حاصل تھا، حاصل دنیا، وہ غیروں کے نام پہ ہو گیا، تقسیم ہو جائے گی جائیداد، مال و دولت سب کچھ وارثوں کو مل جائے گا۔ وارث پھر جب مریں گے تو وہ خود چھوڑ جائیں گے۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، علم کے بغیر یقین نہیں آئے گا۔ ہم تو علم کے طالب بھی نہیں ہیں، جبکہ علم حاصل کرنے کا حکم ہے۔ جو ضروری علم ہے وہ ہونا چاہیے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علم کی طلب جو ہے، طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یعنی آپ کی جو ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے، دنیا کی حقیقت کو پہچاننا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے تو پھر آپ یعنی کم از کم یہ تو ہونا چاہیے۔ ہم تو اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے، ہم تو ظاہر کو ہم نے حقیقت قرار دے دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے، اپنی ظاہری ٹیپ ٹاپ سے آپ فارغ نہیں ہوتے۔ اللہ ما لہم بذالک من علم انہم الا یظنون، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے،
یہ گمان سے کام لے رہے ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں دین سے بہت سے لوگ وابستہ ہیں، لیکن ان کی یعنی جو اپروچ ہے وہ صرف ظاہری ہے، اپروچ ظاہری ہے بس۔ خیر میں یہی بات کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ جو بھی ہیں، میرے مخاطب آپ ہیں، آپ جو بھی ہیں، آپ کو حقیقت کا علم ہونا چاہیے، اپنی حقیقت جانیں کہ آپ کون ہیں، اور پھر اپنے مقصد وجود کو تسلیم کریں۔ پھر آپ یقین کریں کہ یہ دنیا آپ کی منزل نہیں ہے، منزل موت کے بعد ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کا، ان کے اعمال کا یعنی حساب لیا جائے گا۔ تو ہمارا تو یقین نہیں ہے، اور نہ قیامت پر ہے، نہ دوبارہ زندہ ہونے پر ہے، نہ جنت پر ہے، نہ دوزخ پر ہے۔ اپنی حقیقت پر بھی ہمارا یقین نہیں ہے۔ یقین جس نام کی چیز ہے وہ ہمارا کسی چیز میں یقین نہیں ہے۔ جو چیز بھی باطن سے تعلق رکھتی ہے، ہمارا نہ تو علم ہے نہ یقین ہے۔ یہ دونوں باتیں، علم نہ ہوگا تو یقین بھی نہیں ہوگا۔ یقین نہ ہونے کی وجہ علم کا نہ ہونا ہے، علم کا نہ حاصل کرنے کی وجہ دنیا کا دھوکہ ہے۔ بس دنیا کے دھوکے میں ہم سب پڑے ہوئے ہیں، دنیا ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور دنیا ہی کی ایک دوڑ ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک آپ دیکھ لیں، اپنے گھر والوں کو دیکھ لیں، آباء و اجداد کو دیکھ لیں، سارے لوگ جو ہیں بس ظاہر کے خیال میں یظنون، خیال ظاہر کا ہے، حقیقت باطن ہے۔ تو پھر تو بات مشکل ہو جائے گی۔ جب آپ حقیقت کو فراموش کر کے زندگی گزاریں گے تو یقیناً پھر آپ فائدے میں نہیں رہیں گے، نقصان ہوگا آپ کو، اور نقصان کی شروعات دنیا سے ہو جاتی ہیں۔ پہلے آپ کی دنیا خراب ہوگی، آپ بے چین ہوں گے، پریشان ہوں گے، سکون نہیں ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدہر ما لهم بذلك من علم انہم الا یظنون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون۔ اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے، کہ یہیں مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے، اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم